الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دورہ صرف و نحو کے حوالے سے ہم حاضر ہیں۔ صرف اور نحو ہم پڑھ رہے تھے، جس میں سے پہلے صرف اور پھر نحو پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے آخری سبق نمبر 6 نصاب الصرف کا پڑھا تھا۔ آج سبق نمبر 7 ہے نصاب النحو کا، نصاب الصرف کا، اس کو آج ہم پڑھتے ہیں۔ اس باب کے اندر ثلاثی مجرد کے ابواب کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ثلاثی مجرد کے ابواب جو ہیں یہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے ابواب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابواب باب کی جمع ہے۔ اصطلاح صرف میں مخصوص ثلاثی مجرد کے ماضی و مضارع دونوں کے پہلے صیغے کو ملا کر اسے باب کا نام دیتے ہیں، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ مصادر کے مخصوص اوزان کو باب کہتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کا یہ باب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثلاثی مجرد جو ہے اس میں ماضی اور مضارع کو ملا کر ایک ہم باب کی شکل بناتے ہیں۔ جیسے ضرب یضرب، فتح یفتح، نصر ینصر، تو یہ اس میں ناصر ماضی ہے اور ینصر مضارع ہے، اور ضرب ماضی ہے اور یضرب مضارع ہے، تو ماضی اور مضارع کو دونوں کو ملا کر ان سے باب بنایا جاتا ہے۔ لیکن جو ثلاثی مزید فی ہوتا ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ثلاثی مزید فی کے اندر جو ہے وہ ان دونوں کو ملا کر باب نہیں بنایا جاتا، بلکہ اس کا جو مصدر ہوتا ہے اس کو باب کہتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی ثلاثی مزید فی کے ابواب ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد کے ابواب ہوتے ہیں، ان کے جو مصادر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کا صیغہ جو ہے وہ کس باب پر آئے گا، کس وزن پر آئے گا، یعنی اس کی ماضی کیسی ہوگی اور مضارع کیسی ہوگی، یہ ہمیں اس کے جو مصدر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اس کے مصادر سارے کے سارے سماعی ہوتے ہیں۔ لیکن جو مزید فی ہوتا ہے اس کے مصادر سماعی نہیں ہوتے بلکہ قیاسی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے صرف مصدر کا نام لے دیں تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماضی کیسے بنے گی، مضارع کیسے بنے گا، امر کیسے ہوگا، نہی کیسی ہوگی، اور اسماء مشتقات اس کے کس طرح کے بنیں گے۔ تو جب اس کے ذریعے سے یہ پتہ سارا چل جائے گا تو اس صورت میں آپ کو اس بات کی حاجت نہیں ہوگی کہ آپ اس کے لیے کوئی ماضی اور مضارع کو ملا کر کوئی صیغہ بیان کریں، بلکہ اس کے لیے آپ اس کے مصدر کو بیان کر دیں گے تو اسی سے سارا پتہ چل جائے گا کہ اس میں صیغہ جو ہے وہ کس طرح سے بنے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے ابواب، ثلاثی مجرد کے کل 8 ابواب ہیں۔ ویسے ہم اگر اعتبار کریں پروبیبلٹی کا، یعنی ہم ماضی کے بھی 3 حرکات کو لیں عین کلمہ کی، اور مضارع کی بھی عین کلمہ کی 3 حرکات کو لیں، تو اس کے اعتبار سے ماضی اور مضارع مختلف ہو کے تقریباً 9 صورتیں بنتی ہیں۔ یعنی ماضی مضارع دونوں مفتوح ہوں، ماضی مضارع دونوں مکسور ہوں، دونوں مضموم ہوں، 3 یہ صورتیں بن جائیں گی۔ ماضی مفتوح ہو اور مضارع کی 2 صورتیں ہوں، 2 صورتیں یہ بن گئیں، 3 اور 2 5 ہو گئیں۔ پھر ماضی جو ہے وہ مکسور ہو اور مضارع کی 2 صورتیں ہوں تو مختلف صورتیں ہوں، تو اس سے بن جائیں گی 5 اور 2 7، اور ماضی جو ہے وہ مضموم ہو اور مضارع کی 2 صورتیں ہوں تو اس طرح بن جائیں گے ٹوٹل 9۔ تو جو حساب کتاب ہے اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو 9 کا اعتبار بنتا ہے، لیکن یہ 9 کے 9 سارے جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے۔ استعمال جو ہوتے ہیں وہ صرف ہوتے ہیں 8 میں بھی صرف 5 ابواب جو ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، آسے کے سارے استعمال نہیں ہوتے۔ تو کہہ رہے ثلاثی مجرد کے کل 8 ابواب ہیں، جن کی 2 قسمیں ہیں، مضطرد اور شاذ۔ یہ تقسیم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، یہ تقسیم کرنے کی وجہ بھی یہی بنی ہے کہ مضطرد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا طارد یطرد کو مطلب ہوتا ہے خارج ہونا، نکلنا باہر، اور مضطرد کا مطلب عام ہونا۔ تو مضطرد ابواب مطلب وہ عام ہیں، یعنی عام طور پر وہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان ابواب کو مضطرد کہتے ہیں۔ اور وہ ابواب کے جو کم استعمال ہوتے ہیں ان کو شاذ کہتے ہیں۔ شاذ کا لغوی معنی ہوتا ہے جماعت سے نکلا ہوا، اور شاذ اصطلاح جو ہے وہ اپنا علوم میں جب شاذ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
کسی قاعدے کے تحت بھی داخل نہیں ہوتا، اس لحاظ سے وہ خلاف قیاس بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاذ جو ہوتا ہے وہ قاعدے کے تحت داخل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت کم استعمال بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے استعمال کرنے والے یا اس کو اختیار کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ جماعت سے خارج یوں کہہ لیجیے آپ ہوتے ہیں۔ تو 8 ابواب ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں، مضطرد اور شاذ۔ 5 مضطرد ابواب ہیں۔ کہتے ہیں کہ مضطرد تو وہ ابواب جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں ان کو مضطرد کہتے ہیں، اور یہ 5 ابواب ہیں۔ نصر ینصر ہے، ضرب یضرب ہے، سمع یسمع ہے، فتح یفتح ہے، اور کرم یکرم ہے۔ یہ 5 ابواب جو ہیں یہ مضطرد ہیں۔ ان میں نصر ینصر ماضی جو ہے وہ مفتوح، اور مضارع جو ہے وہ مرفوع اپنا مضموم ہے، اور ماضی مفتوح اور مضارع مکسور، ماضی مکسور مضارع مفتوح، ماضی مفتوح مضارع مفتوح، اور ماضی مضموم و مضارع بھی مضموم۔ شاذ ابواب 5 یہ ہو گئے، ٹوٹل 8 تھے، تو 3 ابواب جو ہوں گے وہ شاذ ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ شاذ وہ ابواب جو کم استعمال ہوتے ہیں یہ 3 ہیں۔ ایک ہے حسب یحسب، ماضی بھی مکسور اور مضارع بھی مکسور۔ یہ باب جو ہے اس سے تقریباً کوئی 32 کے قریب افعال آتے ہیں۔ ٹوٹل عربی زبان کے اندر 32 افعال حاسب یحسب کے وزن پر آتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں، لیکن کسی کتاب میں نے اس کو دیکھا تھا، اس کے افعال بیان کیے گئے تھے کہ یہ 32 افعال اس کے ہیں جو حاسب یحسب کے وزن پر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کاد یکادو، کاد یکادو جو ہے یہ اصل میں کاودا یکودو ہے۔ کاودا یکودو جو ہے یہ یعنی کاد یکادو اصل کے اندر اس کا باب کاودا یکودو ہے، تو ماضی جو ہے وہ مضموم ہو، مضموم العین، اور مضارع جو ہے یہ مفتوح العین ہو، تو اس کو کہتے ہیں کاودا یکودو۔ تو یہ باب جو ہے یہ بھی شاذ ہے، یہ صرف اسی کا آتا ہے، یعنی کاودا یکودو کا آتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں آتا۔ تیسرا باب ہے فاضل یفضلو، یعنی جو عین کلمہ ہے ماضی کا وہ مکسور، اور مضارع کا جو عین کلمہ ہے یہ مضموم ہو، تو یہ بھی یہی اسی فاضل یفضلو اسی کا آتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں آتا۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان میں سے آخری باب متروک ہے، اور دوسرا باب جو ہے نہایت قلیل الاستعمال ہے۔ آخری باب یعنی فاضل یفضلو جو ہے یہ متروک کا مطلب اس کو اب ترک کر دے گا، ہم فاضل یفضلو استعمال کرتے ہیں، اور فضلتو فضلتو دونوں طرح سے استعمال ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ فاضل یفضلو کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ابواب متداخلہ سے ہے۔ ابواب متداخلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ماضی جو ہے وہ سمع یسمع سے ہے، یعنی یہ 2 بابوں سے مل کے بنا ہوا ہے، ماضی سمع یسمع سے ہے، اور مضارع جو ہے یہ نصر ینصر سے ہے، تو 2 بابوں کا آپس میں تداخل ہوا ہے ایک دوسرے کے اندر، تو اس سے یہ ابواب متداخلہ بن گئے، یعنی فاضل یفضلو کا باب بن گیا ہے۔ حقیقت کے اندر یہ اپنا ایک خود مقام کوئی باب نہیں رکھتا ہے۔ اچھا، کاود یکودو نہایت قلیل استعمال، یعنی ہے ہی صرف یہی، اور اس کے علاوہ استعمالی کو نہیں ہوتا۔ مضطرد ابواب، ان کی علامات بیان کر رہے ہیں۔ علامات سیدھی سیدھی ہیں، آپ باب کو دیکھیں گے تو خود ہی اس کی علامت آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حاسب یحسب، کاد یکاد، اور فاضل یفضل۔ پہچان کیسے کریں گے اس کی؟ ابواب کی علامت کیا ہے کہ ماضی جو ہے وہ مفتوح العین اور مضارع اپنا مضموم العین، تو ناصر ینصر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے دخل یدخل۔ اور اسی طرح سے ضرب یضرب، ضربہ میں عین کلمہ مفتوح ہے، یضرب میں عین کلمہ مکسور ہے، تو یہ اس کی علامت بن جائے گی، اس کی مثال بن جائے گی غسل یغسل۔ سامع یسمع، عین کلمہ مکسور ہے، اور یسمع عین کلمہ مفتوح ہے، تو یہ فاہم یفہم بن جائے گی۔ اور فاتح یفتح، دونوں میں عین کلمہ جو ہے مفتوح ہے، تو یہ کالا یقرأ کی مثال بن جائے گی۔ کارما یکرم جو ہے اس میں را جو ہے وہ کارما میں بھی اور یکرم دونوں کے اندر جو ہے علامہ اپنا عین کلمہ مضموم ہے۔ شرف یشرف اس کی مثال بن جائے گی۔ یہ مثالیں چند ایک دے رہے، اس کی مثالیں بہت ساری اپنا کثیر بنتی ہے۔ حاسب یحسب، ماضی و مضارع دونوں جو ہیں وہ مکسور العین ہے، تو اس میں والیہ یلی بن جائے گی۔ کاد یکاد، کبود یکبد، ماضی مضموم العین اور مضارع جو مفتوح العین۔ اس کی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کی یہی مثال ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مثال نہیں ہے، اس وجہ سے یہی مثال آ رہی ہے اس کی۔ فاضل یفضل ہے، یہ اس میں ماضی مکسور العین ہے اور مضارع جو ہے وہ مضموم العین ہے، تو یہ جو باب ہے
اس کی بھی اور کوئی مثال نہیں آتی ہے، بلکہ یہ خود جو ہے یہ بھی متروک ہے، تو اس وجہ سے اس کی بھی مثال انہوں نے یہاں پر پیش نہیں کی ہے۔ فائدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں نصر ینصر ضرب یضرب سمیع اسماء کو ام الابواب اور فتح یفتح کارم یکرم حاسب یحسب کفر والابواب کہتے ہیں۔ ام الابواب اور فروع الابواب کے اعتبار سے آپ اگر پہچان اپنے دماغ میں رکھنا چاہیں تو یوں رکھ سکتے ہیں کہ ام الابواب اس کو کہیں گے کہ جن کے عین کلمہ اور یعنی ماضی اور مضارع مختلف ہوں۔ نصر ینصر ضرب یضرب سمیع اسماء، ان میں تینوں میں دیکھیں تو ماضی اور مضارع دونوں مختلف ہیں، جبکہ فروع الابواب ان کو کہتے ہیں کہ جو انہی متحرک میں سے ہیں لیکن ان کے جو عین کلمے ہیں وہ سیم ہیں، فتح یفتح کارم یکرم اور حاسب یحسب۔ یہ سبق جو تھا وہ بالکل نارمل ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو سمجھانے سے تعلق رکھتی ہو۔ ایک بات ہے جو مشہور زمانہ ہے لیکن اس میں طلباء کو سمجھ میں تھوڑا سا کم آتا ہے۔ فتح یفتح کے بارے میں خاصا بیان کیا جاتا ہے کہ فتح یفتح جو باب ہوتا ہے یہ ایسے فعل سے آتا ہے کہ جس کا عین یا لام کلمہ جو ہے وہ حرف ہلکی ہو، یعنی ایسا فعل کہ جس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو، اس سے فتح یفتح آتا ہے۔ تو اس میں بعض طلبہ یوں سمجھ لیتے ہیں کہ شاید جس فعل کا عین کلمہ یا لام کلمہ حرف ہلکی ہوگا اس کو فتح یفتح سے ہی لائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب فتح یفتح باب آئے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فعل جو ہے اس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو، لیکن جس فعل کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فتح یفتح پر آئے۔ جیسے آپ اوپر خود باب ہی دیکھ رہے ہیں کہ سامع یسمع، اب سامع یسمع جو ہے اس میں سامع یسمع کا لام کلمہ حرف ہلکی ہے، اس کی مثال میں نے دی ہے فاہم یفہم۔ اب فاہم یفہم میں دیکھیں تو عین کلمہ جو ہے ان کا حرف ہلکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ فتح یفتح جب بھی آئے گا تو اس وقت جو ہے وہ اس وزن پر آئے گا، یعنی اس کے لیے عین کلمہ یا لام کلمہ کا حرف ہلکی ہونا ضروری ہوگا، لیکن جب فتح یفتح جو ہے وہ کوئی فعل آ جائے اس میں عین کلمہ یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اسی وزن پر آئے۔ اب باب کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں لغت کی حاجت پڑتی ہے۔ اب باب جس کے جتنے بھی افعال ہیں ان سب کے سماعی ہوتے ہیں، مصدر ان کا کیا ہوگا وہ پہلے بھی بتا دیا تھا آپ کو کہ سماعی ہوتے ہیں، تو اب باب بھی ان کے سماعی ہوتے ہیں۔ ہم اب باب کو ڈھونڈنے کے لیے لغت کی طرف رجوع کریں گے، وہاں پہ دیکھیں گے کہ اس کے باب کیسے ہیں۔ بعض لغتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ماضی اور مضارع دونوں بیان کیے گئے ہوتے ہیں، بعض لغتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ماضی بیان کیا گیا ہوتا ہے اور مضارع کے لیے حرکت جو ہے اس کی وہ بیان کر دی جاتی ہے کہ لکیر لگا کر اوپر حرکت، نیچے حرکت، پیش وغیرہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو لغتوں کے اعتبار سے آپ مختلف ہوتی ہیں تھوڑی بہت، تو ان کے اعتبار سے آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ماضی کی اقسام کا سبق ہے۔ ماضی کی اقسام کا سبق جو ہے اس کو سمجھنے سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماضی جو ہوتی ہے اس کی کوئی اقسام ہوتی نہیں ہے۔ ویسے یہ جو اقسام یہاں پر بیان کرتے ہیں یہ اقسام نحوی اعتبار سے اس کی قسمیں بنتی ہیں، یعنی اس کا معنی جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اب ماضی کے اقسام کے اعتبار سے کہتے ہیں ماضی مطلق ہوتی ہے، ماضی قریب ہوتی ہے، ماضی بعید ہوتی ہے، ماضی احتمالی ہوتی ہے، ماضی تمنائی ہوتی ہے، ماضی استمراری ہوتی ہے۔ 6 قسمیں بنا دی انہوں نے۔ اب یہ 6 کی 6 قسموں کے اندر آپ غور و فکر کر کے دیکھیں تو ماضی مطلق ایک واحد ماضی کی قسم ہے جو ماضی کی قسم ہے، یہی ماضی ہے۔ اس پر قد کو داخل کرتے ہیں، قد تحقیق کے لیے آتا ہے تو یہاں پر یہ قریب کے معنی کے لیے آ جاتا ہے، اور اسی ماضی پر آپ کانا کو داخل کر دیں تو وہ بعید کا معنی دے دیتا ہے۔ اب کانا کو داخل کرنے کے بعد ماضی میں کیا فرق پڑا؟ ماضی کے معنی کے اندر فرق یہ پڑا ہے کہ وہ بعید کے معنی پر دلالت کرنے لگ جاتا ہے، بقیہ وہ اس کی آپ ترکیب کرنا چاہیں گے تو وہ فعل والی ترکیب نہیں ہوگی، اس کی جملہ فعلیہ والی ترکیب بنے گی، یعنی کانا جو ہوگا وہ فعل ناقص بنے گا، اس کا اپنا اسم ہوگا، اور آگے جو اس کے مثال کے طور پر کانا یضرب، کانا ضربہ ہے تو ضربہ جو ہوگا وہ اس کے ساتھ مل کے ضربہ فعل اپنے فاعل سے مل کے یہ اس کی خبر بنے گا۔ اس طرح سے اس کی ترکیب ہوگی، ترکیب کے اندر آپ لے کے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے ماضی استمراری ہے، اس میں بھی یعنی ماضی استمراری اور ماضی بعید میں کیا فرق ہے کہ ماضی بعید جو ہوتی ہے یہ ماضی کے اوپر کانا داخل ہو جائے تو ماضی بعید بن جاتا ہے، اور ماضی استمراری یہ فعل ہوتا ہے کہ آپ مضارع کے اوپر اگر کانا داخل کر دیں تو وہ فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی، اس میں بھی وہی حروف مشابہ بالفعل لگتے ہیں، لعل اور لیتا، ان کے ذریعے سے ماضی بنا لی جاتی ہے تو اس کو ماضی احتمالی اور ماضی شکی کا نام دے دیا جاتا ہے، جبکہ یہ بھی جملے ہوتے ہیں مکمل اور کوئی ماضی کی قسمیں نہیں ہیں۔ معنوی اعتبار سے ماضی کی تھوڑی بہت اس میں تبدیلی آتی ہے تو اس وجہ سے اس کو ماضی کی قسموں میں ڈال دیا جاتا ہے، وگرنہ حقیقت میں کوئی ماضی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ فعل ماضی مطلق کا بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ فعل ماضی جس میں قرب و بعد کا اعتبار ہو، یعنی دوری اور نزدیکی کا اعتبار نہ ہو، یعنی
ناصارہ مدد کی اس ایک مرد نے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ابھی مدد کی اس ایک مرد نے، یا زمانہ بعید کے اندر اس نے مدد کی تھی، یا کچھ عرصہ پہلے اس نے مدد کی تھی، یعنی قریب بعید متوسط کسی زمانے کے ساتھ اس کی کوئی قید نہیں لگی ہوئی، مطلق ہے۔ جتنی بھی قیدیں آگے بیان کی ہیں، ماضی قریب قریب پر دلالت کرے گا، ماضی بعید بعید پر دلالت کرے گا، ماضی احتمالی احتمال پر شک پر دلالت کرے گا، ماضی تمنا ماضی احتمالی ماضی شکی دونوں ایک ہی ہوتی ہیں، ماضی تمنائی تمنا پر دلالت کرے گا، ماضی استمراری استمرار یعنی کنٹینیوس یعنی جاری رہنے کے معنی پر دلالت کرے گا۔ لیکن یہ جو ماضی مطلق ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے، یہ جتنی بھی قیدیں وہ ساری کے ساری ماضی مطلق کے اندر موجود نہیں ہیں۔ جب ماضی مطلق کے اندر یہ قید موجود نہیں تو اس ماضی کو مطلق کہہ دیا، یعنی تمام قیدوں سے مطلق ہے، تمام قیدوں سے خارج ہے، اس میں تمام قیدیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بیان کر رہے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ کہ ثلاثی مجرد سے اس کو کیسے بنائیں گے۔ تو کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے مصدر کو فا اور لام کلمہ کو فتح دے، ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا اور لام کلمہ کو فتح دیں گے، اور عین کلمہ پر تینوں حرکات آ سکتی ہیں، اور کبھی فتح کبھی کسرہ اور کبھی دمہ، یعنی باب کے مطابق۔ اب باب آئیں گے نا اس کے، اور مصدر کے ذریعے سے ہم باب کو چیک کریں باب اس کا کون سا ہے، اور اس باب کے اعتبار سے ہم اس میں عین کلمہ کی حرکت جو ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، عین کلمہ کی جو حرکت بنتی ہے اس کو لگائیں گے۔ تو مصدر جو ہے اس سے جب ہم ماضی بنانا چاہیں گے، مثال کے طور پر شربن مصدر ہے، اب شربن مصدر جو ہے اس میں ہم فا کلمہ اور لام کلمہ کو ہم فتح دیں گے۔ یہ فا کلمہ اور لام کلمہ کے حوالے سے میرے خیال میں بات ہوئی تھی جب ہم نے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے بارے میں پڑھا تھا، کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں فا عین لام کے مقابلے میں آتے ہیں، اس میں جو فا کے مقابلے میں آتا ہے اسے فا کلمہ کہتے ہیں، جو عین کے مقابلے میں آتا ہے اسے عین کلمہ کہتے ہیں، جو لام کے مقابلے میں آتا ہے اسے لام کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہاں فا عین لام جو کلمہ ہیں انہی کی اصطلاح کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو فا کلمے کو اور لام کلمے کو یہ مجرد سے بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، مزید فی سے نہیں، مزید فی سے بنانے کا طریقہ آگے وہ بیان کریں گے۔ تو ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد میں فا اور لام کلمہ دونوں کو فتح دے دیں گے، رہ جائے گا عین کلمہ۔ تو عین کلمہ کے لیے ہم اس کے باب کو چیک کریں گے کہ وہ کس باب سے ہے۔ وہ اگر فتح یفتح سے تو فتح دیں گے، وہ ناصر ینصر سے تب بھی فتح دیں گے، ضرب یضرب سے تب بھی فتح دیں گے، سامع یسمع سے تو کسرہ دیں گے، حاسب یحسب سے ہے تو کسرہ دیں گے، اور اگر وہ کرم یکرم سے ہے تو ہم اس میں دمہ دیں گے۔ یعنی باب کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ ماضی کے اعتبار سے اس کے عین کلمہ کے اندر کیا حرکت بنتی ہے، جو حرکت بنتی ہے اس کے مطابق اس پہ حرکت لے کے آئیں گے۔ یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے نصر سے نصرہ، اور شرب سے شریبہ، اور شرافت سے شروفہ۔ اب یہ شرافت سے شروفہ جو ہے یہ اس کلمے کے اندر آپ دیکھیں تو شربن اور نصر جو ہے اس کے اندر تو کچھ زائد حروف نہیں تھے، لیکن یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ ثلاثی مجرد کا مصدر فا اور لام کلمہ کو فتح دیں گے، اور عین کلمہ پر تینوں حرکات میں سے کوئی آئے گی، اور کبھی فتح کبھی کسرہ اور کبھی دمہ آئے گی۔ یہ نہیں بیان کیا کہ مصدر میں جتنے بھی زائد حروف ہوں گے ان کو ہم گرا دیں گے۔ یہاں پر شرافت ان کے اندر آپ دیکھیں جب بنانے لگیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر ہمیں زائد حروف جو ہیں وہ گرانے پڑیں گے۔ یہاں پہ زائد حروف کیا ہیں؟ ایک الف ہے جو زائد ہے، پھر گولتا آ رہی ہے یہ زائد ہے، اور میں نے آپ کو حروف زائدہ اور حروف اصلیہ کی بحث کے اندر یہ بات تو بتائی تھی کہ الف کبھی بھی حرف اصلی نہیں ہوتی، الف کبھی بھی حرف اصلی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں بعض طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش لگ جائے یا جزم لگ جائے تو اس صورت میں وہ یا سکون آ جائے تو اس صورت میں وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ حمزہ ہی ہوتا ہے، اس کے لکھنے کا طریقہ الف کے ساتھ، واؤ کے ساتھ، یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی حمزہ جو ہے وہ یا کے اوپر لگا ہوا ہے، کبھی حمزہ واؤ کے اوپر لگا ہوا ہے، تو اسی طرح سے کبھی حمزہ جو ہے وہ الف کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ جب حمزہ الف کے اوپر لگا ہوا ہوگا تو اس کو ہم حمزہ ہی کہیں گے نا، الف تو نہیں کہیں گے، الف تو ساتھ میں امدادی طور پر آئی ہے۔ جس طرح سے واؤ کے اوپر حمزہ موجود ہے تو اس کو ہم واؤ تو نہیں کہیں گے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہم یوں کہیں کہ جب اس پہ زبر زیر پیش آ جائے گی واؤ پر تو اس وقت جو ہے یہ حمزہ ہوگا، اور نہیں آئے گی تو پھر واؤ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے الف جو ہوتی ہے اس کے بھی ایسا کہتا نہیں کہ اس پہ زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف جو ہے وہ حمزہ ہو جائے گی، بلکہ قرآن پاک کے اندر جو پرانا ہمارا رسم الخط ہے اس کے اندر کچھ یوں ہے کہ زبر زیر پیش جو ہے وہ لگی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ حمزہ ہے، وگرنہ الف اور حمزہ جو ہے وہ پرانے رسم الخط کے اندر بالکل بیانی ایسی لکھا ہوا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں حمزہ کی تمیز نہیں دی ہوئی ہے۔
اور جو ہمارے جدید قرآن پاک لکھے جا رہے ہیں اب، تو اس میں رسم الخط میں تبدیلی کی ہے. آپ سعودی عرب شریف کے اگر دیکھیں قرآن پاک تو ان کے اوپر حمزہ جو ہے وہ الف کے اوپر یہ نیچے لکھا ہوا موجود ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حمزہ ہے، یہ یعنی وہ نہیں ہے اپنا الف نہیں ہے. اچھا، تو الف کبھی زیادہ حرف، کبھی اصلی حرف نہیں ہوتا، ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. کبھی واو سے بدلا ہوا ہے، کبھی یا سے بدلا ہوا ہوتا ہے. اور تا جو ہے گول تا، یہ تو ایک علامت ہے، یہ بھی کبھی جو ہے حرف اصلی نہیں بن سکتی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فعل ماضی قریب کی تعریف، وہ فعل جو ماضی قریب میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے. ماضی قریب کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر قد کو داخل کر دے، ماضی قریب بن جاتا ہے. یہی ماضی تھا، ناصرہ تھا تو قد ناصرہ ہو جائے تو ماضی قریب بن جائے گا. شاربہ تھا تو اس پہ قد شاربہ ہو جائے تو ماضی قریب بن جائے گا. اور شاروفہ ہے تو قد شاروفہ ہو جائے تو ماضی قریب بن جائے گا. ماضی مطلق کے بنانے کی یہ انہوں نے طریقہ بیان کیا ہے. اور ماضی مطلق ثلاثی مجرد سے بنانے کا جو مزید فی ہے اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے. اس کے اندر آپ الف وغیرہ کو کاٹ دیں گے اور آخر میں اگر حرکہ گولتا وغیرہ ان کو بھی کاٹ دیں گے، اس کے ساتھ اس کو آپ ماضی بنا لیں گے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سب کے سب جو ہیں وہ مفتوح ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اپنا ساکن ہوتے ہیں حروف. اس کا انشاءاللہ آگے طریقہ بیان کیا جائے گا. ان پر بھی جتنی بھی ماضی کی قسمیں یہاں بن رہی ہیں وہ ان میں بھی بن سکتی ہیں. یعنی یہ جو الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی کے شروع میں آ جائیں تو ماضی میں یہ تبدیلی کریں گے، یہی الفاظ جو ہیں اگر اس ماضی کے شروع میں آ جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی تبدیلی کریں گے. وہ یہی تبدیلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قد یہاں پہ یہ مجرد کی ماضی پر آ رہا ہے تو اس کو ماضی مطلق سے وہ ماضی قریب کے اندر لے کے جا رہا ہے. تو یہی جو قد ہے یہ اگر اس ماضی پر داخل ہو جائے گا مزید فی کی، تو وہاں پر بھی یہی کام کرے گا کہ اس کو ماضی قریب کے معنی کے اندر کر دے گا. بنانے کا طریقہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی کو قد کو داخل کر دے ماضی قریب بن جائے گا. ماضی بعید، وہ فعل ماضی جو بعید کے معنی پر ماضی کے دور میں پائے جانے پر دلالت کرے. یہ زمانہ ماضی تو بہت دور ہوتا ہے نا، بہت لمبا ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ بھی زمانہ ماضی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو وہ بھی زمانہ ماضی تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ زمانہ ماضی ہے. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس دور وہ زمانہ ماضی ہے. اور ہم جب پیدا ہوئے وہ بھی زمانہ ماضی ہے. اب میں نے جب سبق شروع کیا یہ بھی زمانہ ماضی ہے. ابھی جو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کی وہ بھی زمانہ ماضی ہے. تو یہ سارے کے سارے زمانہ ماضی ہیں. تو جتنا دور ہوتا جائے گا وہ اتنا بعید ہوتا جائے گا. عمومی طور پر بعید تقریباً ہم اپنے اعتبار سے بات کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت دور ہو گیا تو اس کے اعتبار سے ہم بعید کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ نے کام کیا تھا. یہ جو یوں ہم تھا کی بات کرتے ہیں نا، تو اسی طرح کی بات اگر عربی زبان میں کرنی ہوگی تو اس کے لیے آپ کو ماضی بعید کو استعمال کرنا ہوگا. ماضی بعید کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ یہی جو فعل ہوتا ہے ہمارا ماضی کا، اسی کو ذکر کریں گے اور اس کے شروع کے اندر ہم کانا کو داخل کر دیں گے. کانا جو ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. کانا ناقصہ بھی ہوتا ہے، کانا تامہ بھی ہوتا ہے، کانا بمعنی سارا بھی ہوتا ہے، اور کانا زائدہ بھی ہوتا ہے. جو کانا ناقصہ ہوتا ہے وہ کانا جو ہوتا ہے وہ تھا تیتے کا معنی دیتا ہے. ماضی بھی زمانہ ماضی پر دلالت کر رہی ہے اور کانا بھی زمانہ ماضی پر دلالت کر رہا ہے. ماضی ماضی ڈبل ہوئے تو اس صورت میں اس سے معنی بعید کا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کانا جب ماضی پر داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت معنی ماضی بعید کا لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ فعل جو ماضی بعید میں کسی کام کے پاس جانے پر دلالت کرے، جیسے کانا جا آیا تھا وہ ایک مرد. اچھا، نوٹ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کانا کا سیگا فعل ماضی کے سیگوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. ساری باتیں جب مبتدا اور